کہ جو نطفہ انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے وہ زمین کی خوراک سے ہی پروان چڑھتا ہے. اس لیے ہر انسان گویا کہ زمین سے ہی اگا ہے جس طرح کہ کھیتی اگتی ہے. ماں باپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس پروسیس ہے جو باپ کے اندر بھی جاری ہے اور اس کے بعد ماں کے رحم میں بھی جاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے انسان کو اتنے مشکل پروسیس سے نکالا ہے. اور یہ جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں یہاں پہ، اب بڑی کریٹیکل آیت آ رہی ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5. یہ بھی اس حوالے سے کریٹیکل ہے کہ جو انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں خصوصاً ماں کے پیٹ میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے ڈسکس کیا ہے. اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ المؤمنون میں بھی آئے گی. چونکہ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں لہٰذا یہ آیت کامن ہے دونوں میں. یہ زیادہ لمبی ہے، وہ اس سے مختصر ہے، لیکن اس میں کچھ چیز ایسی آئی ہے جو اس میں نہیں ہے اور اس میں زیادہ ڈیٹیلز آئی نہیں ہے. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے ان میں سے کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ ہمارے پاس الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آ گیا کہ کس طریقے سے ایمبریونک سٹیج سے ہوتے ہوئے ایک انسان کا بچہ جو ہے وہ تیار ہو کر باہر آ جاتا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب بھی بیان کر دی، اس کی کیفیت بھی. اور اس حوالے سے جو پروفیسر کیتھ مور ہیں انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی اور اسلام بھی قبول کر لیا. میں نے قرآن پاک کے تعارف پہ جو 6 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے اس میں بھی ان کا ذکر کیا تھا. انہی آیات کو انہوں نے تصاویر کے ذریعے پریزنٹ کیا اور باقاعدہ جو ولیم کیمبلز کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا 2000 میں یا 2001 کے اندر، 9/11 سے پہلے کا واقعہ یہ، اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. اور ڈاکٹر مورس بکائل جو فرینچ سرجن مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کافی تفصیل کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان کی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کچھ شک ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ گلی سڑی ہڈیوں کو کیسے دوبارہ سے زندہ کرے گا، اگر کوئی شک ہے نا اس حوالے سے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک ہم نے سٹارٹ میں تمہیں جب تم کوئی شے نہیں تھے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اور پھر نطفے سے. اب قرآن حکیم میں جو یہ ترتیب آئی ہے اس میں مٹی کا ذکر کیوں آیا؟ ایک تو انیشلی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد بھی جتنے انسان ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ جو نطفہ انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے وہ زمین کی خوراک سے ہی پروان چڑھتا ہے. اس لیے ہر انسان گویا کہ زمین سے ہی اگا ہے جس طرح کہ کھیتی اگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد نطفہ سے، ثم من علقہ، اور پھر ایک سسپینڈڈ چیز سے. ویسے پرانے جو تراجم ہیں اس میں اس کا ترجمہ ہوا ہے خون کا لوتھڑا، وہ بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن آج ہمارے پاس سائنٹیفک فیکٹس کی برکت سے یہ چیز سمجھنا آسان ہے کہ یہ علقہ سے مراد سسپینڈڈ چیز، معلق چیز ہے. اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یوٹرس کے ساتھ جو ایمبریو ہے وہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے، ایسے جیسے یہ پنکھا لٹک رہا ہوتا ہے نا ایک طرف سے جڑا ہوا، کینٹیلیور ہم اس کو اپنی انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں. تو یہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایک ایسا ایمبریو جو کہ سسپینڈڈ فارم میں تھا انیشلی، ثم من مضغہ، اور اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا، مخلقۃ و غیر مخلقہ، اس کی کچھ تخلیق تو مکمل ہوئی ہوتی ہے اور کچھ نامکمل ہوتی ہے. لنبین لکم، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تم پر ظاہر کر دے. ونقر فی الارحام، اور اللہ تعالیٰ قرار بخشتا ہے رحم مادر میں، یوٹرس میں، ماں کے پیٹ میں، ما نشاء الی اجل مسمی، جتنی دیر کے لیے چاہتا ہے وہاں پر اس بچے کو رکھتا ہے. ظاہر ہے وہ آلموسٹ 9 مہینے کا پیریڈ ہے انسان کے کیس میں، خرگوش کے کیس میں 1 مہینے کا پیریڈ ہے، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے کا پیریڈ ہے،
اور بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیریڈ آف ٹائم رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحم مادر میں ایک مقررہ وقت کے لیے تمہیں رکھتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا، اور اس کے بعد تمہیں بچہ بنا کے نکال لیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے جی. یعنی ماں باپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس پروسیس ہے جو باپ کے اندر بھی جاری ہے اور اس کے بعد ماں کے رحم میں بھی جاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے انسان کو اتنے مشکل پروسیس سے نکالا ہے. اور یہ جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں یہاں پہ، اس کی تفصیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ 40 دن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے. 40 دن کے لیے جو ہے وہ نطفہ رہتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر اسی طریقے سے مدغہ بنتا ہے، اور پھر آلموسٹ 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، وہی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ مزید تفصیلات جو آگے آ رہی ہیں وہ بخاری مسلم میں ذرا مزید اسے ایکسپلور کیا گیا کہ فرشتے اس کی تقدیر کا بھی بتا دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا ڈیوائن علم ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. اور وہ جو اس کی تقدیر ہے وہ اس نے اپنی تقدیر خود کمانی ہے جو وہ کر رہا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی پابند کیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے میں نے تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، 3 لیکچرز. مسئلہ 104 A B C، اس میں میں نے 200 آیات کور کی قرآن سے، اور بخاری مسلم کی وہ تمام احادیث جن سے لوگ غلط رزلٹ نکال کے جبریہ کی طرف چلے جاتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت یا جہنم میں پھینک دیتا ہے، نعوذ باللہ. ان کا بھی رد کیا تھا اور قدریہ کا بھی رد کیا تھا جو تقدیر کے سرے سے منکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں انسان کو اختیار دیا ہے، بعض میں نہیں دیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ہم تمہیں بچہ بنا کے نکال لیتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پھر اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو جوان ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ینگ ایج کے اندر. کئی لوگ ہیں فوت ہو گئے. آپ قبرستان جائیں تو آپ کو کئی کتبے نظر آئیں گے کہ جو آپ کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور ان کو فوت ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہیں. اب پچھلے دنوں ہمارے وہ ایک بھائی کم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اہل تشیع، بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے. تو ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی 1-1.5 مہینہ پہلے. تو ان کی تاریخ پیدائش 1993 کی تھی اور وہ 2026 میں فوت ہو گئے. یعنی مجھ سے کتنے سال بعد پیدا ہوئے اور مجھ سے پہلے فوت ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عمر مقدر جتنی کی ہے وہ اس نے گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعض جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، بعض اس سے پہلے مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رذیل عمر تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی بہت لمبی عمر پا کے وہ فوت ہوتے ہیں. ویسے جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں. میجورٹی ایوریج ویسے یہی بنتی ہے. یہ تو اب سائنس کی برکت سے لوگ 60 تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یا 70-80 تک. ورنہ جب بیماریوں پہ قابو نہیں تھا تو 10 بچے ہوتے تھے تو بیچ میں سے 1-2 ہی جو ہیں وہ 50-60 کراس کرتے تھے. زیادہ تر چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے تھے. 35-40 سال کی عمر میں نانی نانا دادی دادا بن چکے ہوتے تھے. 1880 تک آسٹریلیا میں ایوریج لائف جو ہے وہ 32 سے 34 سال تھی. آج 84 سال ہے. لیکن یہ زیادہ زیادہ کتنی کوئی بڑھا لے گا. میڈیکل ڈیتھ تو پھر بھی انسان کی آ جانی ہے. میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میری دادی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی سال 8 مارچ 2026 کو، اور ان کی پیدائش 1921 کی تھی. 105 ایئرس. کوئی بیماری نہیں تھی. میڈیکلی آہستہ 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 تھیندے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے. انسان کا اینڈ تو ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو آخری عمر ہے یہ انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس کا ذکر یہاں پر آئے گا. رذیل عمر جو ہے نا، اس سے نبی الاسلام نے پناہ مانگی ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. ہم نے فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں گرین کارڈ، اس پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ رذیل عمر تک لوٹایا جاؤں۔ نبی الاسلام بھی دیکھیں 61 ایئرس کی ایج میں دنیا سے چلے گئے۔ 63 تو لیونر ایئرس بنتے ہیں چاند کے اعتبار سے، جو ہمارے سولر ایئرس ہیں ان کے اعتبار سے نبی الاسلام کی ایج 61 ایئرس تھی۔ تو یہ جو بڑی عمر ہے یہ انسان کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے، اور اسی میں سے ایک آزمائش کا ذکر ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ کچھ بھی نہ جانے بہت کچھ جاننے کے بعد۔ یعنی آخری عمر میں جا کے انسان بعض کا ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو میری دادی ماں کے ساتھ کچھ عرصہ رہا، شکر ہے ان دنوں میں جیل تھا، ورنہ سب سے بڑی مصیبت ان کو سنبھالنا ہوتا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یادداشت وقتی طور پہ چلی جاتی ہے، یعنی پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں، جو تازہ تازہ باتیں ہیں وہ انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی نیکی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اور پرانی بھی ساری نہیں، جو اس کی زندگی کے کوئی کلوز رشتے ہیں وہ اس کو یاد رہتے ہیں، باقی وہ چیزیں آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں آخری عمر میں، آپ اگر ان سے کوئی سنت اذکار دعائیں بھی سنیں تو وہ بھول چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کمزوری اٹیچ کر دی۔ یہ 5 کمزوریاں ایسی ہیں انسان کے ساتھ کہ اس کے بعد کوئی انسان تکبر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 1، کھانا پینا، اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، ٹوائلٹ، یعنی جو کھایا اس کو باہر بھی نکالنا ہے، پیشاب بند ہو جائے تو بندہ ختم۔ نمبر 3، نیند، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہ سوئیں تو اگلے 24 گھنٹے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ مشین تو پرفارم کر لیتی ہے، انسان نہیں کر سکتا، کریں گے بھی تو بس آدھے زندوں میں ہوں گے آدھے مردوں میں، اور اس سے اگلے 24 گھنٹے تو آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ 3 بڑی بڑی چیزیں۔ چوتھی چیز بڑھاپا، جس کو آپ ٹال نہیں سکتے۔ آپ بیماریوں پہ قابو پا لیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی میڈیکل لائف ختم ہوتی جا رہی ہے، میڈیکل لائف، میں اس لائف کی بات نہیں کر رہا جو تقدیر میں آپ کے لیے مقرر ہے، میڈیکل لائف بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے لیکن میڈیکل لائف ان کی 60 سال ہو چکی ہے، بد پرہیزی کی وجہ سے، ایسی خوراک کھانے کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کرنے کی وجہ سے، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ حضرت ٹرمپ کا انہوں نے دل چیک کیا نا، عمر 85 سال، دل کہہ رہے تھے 65 سال والے کے برابر ہے، اپنے آپ کو مینٹین کر لیا۔ اب تو ادویات بھی آئی ہیں کسی حد تک، پر موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ 4 بڑی کمزوریاں، اور 5ویں جو سب سے بڑی کمزوری، موت۔ موت وہ حقیقت ہے جس کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ خدا کی ذات کے بارے میں انسانیت میں اختلاف موجود، آخرت کے دن کے بارے میں اختلاف موجود، لیکن موت کے بارے میں سب کے سب ایگریڈ ہیں کہ یہ آنی ہی آنی ہے، میڈیکل لائف تو آ ہی جانی ہے۔ کچھ سال پہلے یہ ہماری جو ایکس کوئین تھی، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو وہی کوئین تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی تو وجہ بتائی گئی کہ میڈیکل ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بس عمر پوری ہوگی۔ تو یہ 5 کمزوریاں ہیں انسان کے ساتھ اٹیچ۔ نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 ٹوائلٹ، جو کھایا اس کو باہر نکالنا ہے، نمبر 3 نیند، نمبر 4 بڑھاپا، اور نمبر 5 سب سے بڑی کمزوری کہ انسان نے مر جانا ہے۔ اسی لیے خدا انسان کی ضرورت ہے کہ وہ ان کمزوریوں کا مرکب ہے۔ اگر یہ کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں تو انسان پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اور یہی آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، موت ختم ہو جائے گی، مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا، جنتیوں کو کہا جائے گا خوشخبری ہے تمہیں موت آنی نہیں، ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر لیا آپ کہ موت ختم، نو ٹینشن۔ اور جہنمیوں کے لیے یہ وعید ہے کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتہ ندا کرے گا آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یہ حالت ہو جاتی ہے بڑے بڑے فلاسفرز کی۔ امین احسن اصلاحی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں آخری وقت میں ان کو ملا تو میں نے اس وقت اندازہ کیا کہ ان کی کیا حالت ہوئی بھی ہے۔
کہ اتنا بلا کا حافظہ تھا ان کا، لیکن آخری عمر میں پھر انسان کو یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا محقق اور مفسر اس رذیل عمر تک پہنچایا گیا ہے اور اسے کئی چیزیں یاد ہی نہیں ہیں. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے انسان کا، یہ بلٹ ان کمزوری ہے اس کے ساتھ اٹیچ. ایسے ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہیومن سائیکل کے ساتھ ہی پلانٹ کا جو سائیکل ہے وہ بیان کر دیا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولنا شروع کر دیتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ ہر طرح کی خوشنما چیزیں جوڑوں کی شکل میں اگانا شروع کر دیتی ہے. یعنی جس طرح انسان مٹی سے پیدا ہوا کہ اس کی خوراک سے نطفہ بنا اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کا سلسلہ اس کے ماں باپ کو بنایا، اس طریقے سے پانی کے ذریعے، اسی پانی کے ذریعے جو آسمان سے نازل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے بھی فصلیں اگاتا ہے اور زمین کو رونق افروز کر دیتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی جو تمہارے لیے رکھی ہے کہ زمین سے کھیتیوں کا اگنا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں یہ چیز روز روشن کی طرح عیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین سے کھیتی کو اگا لیتا ہے پانی کی برکت سے، قیامت والے دن تمہیں بھی اسی زمین سے نکال لے گا. یعنی خواہ کوئی شخص قبر میں دفن کیا جائے یا اس کی راکھ ہواؤں میں بکھر جائے یا کوئی سمندر میں غرق ہو جائے، ہے اس کا سب کچھ اسی پلانٹ ارتھ کے اوپر، اسی میں سے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر لے گا. اور تمہارے سامنے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے کھیتیاں نکال لیتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا ان مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں قیامت والے دن. تو بیسیکلی عقیدہ توحید کو، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو اظہار ہونا ہے قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے سٹارٹ میں ایمفسائز کیا ہے.